بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام زندگی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ایک قیدی کا واقعہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑی دوپہر کا وقت تھا جب لوگ ہر طرف اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک سے جمع ہو جاتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈول بجایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگے جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے لگاتے ہیں۔ ظلم اور بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اور طے کیا تھا کہ اس کو سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ اس ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچنے لگے کہ قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پر کھڑا کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خوشی سے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا، لیکن پھر تم لوگ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ڈال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بلند آواز سے وہ قیدی یہ اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا رب، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال لیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چلے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسا کھینچ لیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بھی صاف نکلا، وعلیکم السلام یا حبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ان کا مجھے سلام پہنچانے آئے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بدکاری کا مظاہرہ کیا وہ بڑی شیطانی اور بزدلی تھی۔ ایسا پھر تو عرب کی قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا۔
مگر قریش کے مشرکین جوش و انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکی سولی سے اتارا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ تھا، آپ کی زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا۔ بے شک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔